علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ وقال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم حاضرین مجلس، قسم کے ذمہ داران و عہدیداران اور امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے آج ہم ایک اہم ٹاپک کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہیں، اور ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک نوجوان کے لیے، ہر ایک بڑے آدمی کے لیے، مرد و خواتین کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری۔ میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آج کے اس ٹاپک کو مقرر کیا کہ آدمی مقصد کے لیے اٹھنا، مقصد کے لیے جینا، ریز وتھ پرپز، تربیت فار دا لیڈرز آف ٹمارو۔ یقیناً یہ بہت ہی اہم عنوان ہے۔ محترم حاضرین اور میرے سامنے جتنے بھی ناظرین بیٹھے ہوئے، حاضرین جو جمع ہیں، سب کے سب تقریباً نوجوان ہیں، اور یہ ٹاپک بھی آپ ہی کے لیے ہے، تمام مسلم نوجوانوں کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس سے متعلق ہم بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے وقت میں انشاءاللہ کچھ جو اس سے متعلق ہو سکتی ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاضرین، یہ کوئی بڑا مجموعی اجلاس نہیں ہے جس میں دھواں دار تقریریں کی جائیں، بس ایک فکر ہے، ایک مشن ہے جسے ہم لے کر چلنا ہے۔ جو یہ آج کا ٹاپک ہے صرف ایک تقریر نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے جسے ہر ایک مسلمان کو زندگی بھر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ نوجوان، ان کی تربیت قوم کی سب سے بڑی بھلائی ہے، اس لیے کہ یہ نوجوان قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ اتنا اہم سرمایہ ہے کہ اگر یہ نوجوان ضائع ہو جائے تو قوم کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوان بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے، کسی بھی قوم کو اونچا اٹھانے کے لیے نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، جتنے بھی مشورے ہوتے ہیں، مشورے دینے والے، مشورے لینے والے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن جو کام، اصل کام ہوتا ہے وہ نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے سپہ سالار اس میں نکلے، اور یہ سب کے سب نوجوان تھے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاری عطا کی تھی۔ چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لیں، چاہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لے لیں، چاہے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو لے لیں، ایسے بڑے بڑے جو بھی کردار ادا کرنے والے، یہ سب کے سب نوجوان تھے جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جن کی تربیت میں ہر طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تربیت کی تھی۔ تو حاضرین،
تربیت بہت ہی اہم مقصد ہے کسی بھی قوم کے لیے۔ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے، ایسے وقت میں مل بیٹھ کر ایک فکر لے کر اٹھنا، ایک فکر لے کر جینا، ایک مشن لے کر جو ہے زندگی گزارنا، ایک مقصد کے لیے زندگی گزارنا، یہی اصل ہے اور یہی زندہ انسان کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھو، جو آدمی مقصد کے لیے جیتا ہے وہی انسان حقیقت میں انسان ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ انسان بھی کھاتا پیتا سوتا اٹھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے جانور بھی کھاتا پیتا سوتا اٹھتا ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہے انسان کے سامنے۔ اگر جیسے آپ کافر کو دیکھیں، مشرکین کو دیکھیں، ان کا کوئی مقصد نہیں، بس لائف میں انجوائے کرو، لائف میں اچھی جو ہے زندگی، اچھے جاب میں آپ پلتے رہو، اچھے ڈالرز کما لو، یہی اصل زندگی ہے، یہی اصل کامیابی ہے، ان کا یہ مقصد ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا مقصد اتنا چھوٹا مقصد نہیں ہے، اور حقیقت میں اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اسی مقصد کو آج یاد دہانی کرانی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہر ایک کے ذہن میں ہے وہ مقصد، ہر ایک کے سامنے ہے وہ مقصد، ہر ایک کے پاس ہے وہ پرپز، ہر ایک کو یاد ہے وہ جو ہے مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا؟ جی، کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو؟ بارک اللہ فی علمک۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزوں سے، حج سے پوری ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، اپنے ہاتھ میں لیڈرشپ لینے کے بعد اسے امانت داری سے ادا کرنے سے۔ حقیقت میں یہ سب کے سب عبادت کے مختلف قسم کی شکلیں جسے ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، لوگو ہم نے اس زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص پرپز ہے ہمارا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ایک خاص مقصد ہے جسے انسان اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقصد کو کیا بتایا؟ کہا جتنے بھی زمین و آسمان کے درمیان چیزیں ہیں اور جتنے بھی چیزیں انسان استعمال کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کے لیے پیدا کی۔ جنات اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا کی۔ اور لیکن جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا پرپز ہے جسے انسان کو، ایک مسلمان کو جاننا چاہیے، ہر ایک انسان کو بھی جاننا چاہیے، اور بالخصوص مسلمانوں کو یہ بات جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس مقصد کے لیے بہت ابھارا ہے۔ جو بھی مقصد، جو بھی کام ہوتا ہے، دین کے جتنے بھی کام ہیں، ان تمام میں نوجوانوں کی اصل حصہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں تمہاری بڑی اہمیت ہے، تم اپنی جوانی کی قدر کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کے قدم جمے رہیں گے، نہیں ہلیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے سے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوال ہر انسان سے کیے جائیں گے، ہر شخص سے کیے جائیں گے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، چاہے وہ خرافی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب انسان نہیں دے سکے گا تب تک اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہاں سے اس کے قدم نہیں ہل سکتے۔ اب ان 5 سوالوں کی تیاری اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دے دی ہے، اور سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افنیٰ،
ہم نے تمہیں جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، اس کو تم نے کہاں جو ہے اسے کہاں لگایا، ان اوقات کو تم نے کہاں گنوایا؟ اور پھر دوسرا سوال ہوگا وعن عمرہ فیما ابلا، عن شبابہ فیما ابلا، جو جوانی ہم نے تمہیں دی تھی اس کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ دیکھو پہلے سوال میں ہی انسان کی ولادت سے لے کر موت تک کے تمام سوالات آ جائیں گے، تمام زندگی آ گئی، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کا سوال ایک ہی سوال میں آ گیا، عن عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی عمر کو کہاں گوایا، کہاں خرچ کیا، تم نے کیسے جو ہے اپنی زندگی کو گزارا؟ یہ سب کا سب جو ہے پیدائش سے لے کر موت تک اس میں کام ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک اور سوال کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور سوال ہم سے کرے گا، وعن شبابہ فیما ابلا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، تم نے اپنی جوانی کے جو اوقات تمہیں دیے گئے تھے، جوانی کے جو ایام تمہارے سامنے تھے، ان کو تم نے کہاں لگایا؟ اللہ تعالیٰ ضرور اس سے متعلق سوال کرے گا۔ اسی لیے نوجوانوں کو اپنے آپ میں سنبھلنا چاہیے، اپنے آپ میں جو ہے سدھر جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے جب تک ہم یہ سوال کا جواب نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہم ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، مومنین کی نشانی کو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنین وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے، مومنین کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب سے خوف کھانے والے ہیں، اپنی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے خوف کھا کر کے نمازیں ادا کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ عام طور پر لغویات میں نوجوان ملوث ہے، یعنی ایک نوجوان بلا مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ بہت سارے نوجوان الحمدللہ ایسے ہیں جو اپنے مقصد کو سمجھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہے۔ بہت سارے نوجوان اس بات کو سمجھتے ہوئے دینداری کو لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو لامقصدیت کے ساتھ زندگی گزار رہی، کوئی پرپز نہیں، کوئی مقصد نہیں، سوشل میڈیا میں بیکار کی چیزیں، جی کھیل کود میں، کرکٹ میں، جو ہے فٹ بال کے معاملات میں، ایسے اپنے آپ کو اس میں لگا دیا ہے انسان، ایک نوجوان ایسا لگتا ہے ان کا سب کچھ وہی ہے۔ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو گھنٹوں فون میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں ان کا مقصد پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا؟ ایک ایک منٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ایک ایک گھنٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ہمارے ایک ایک دن سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ایک لامقصدیت کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، جس کی وجہ سے انہیں ان کا پرپز معلوم نہیں، ان کا مقصد معلوم نہیں، اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے، یہ سب کچھ اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ یہی مقصدیت کو آپ کے درمیان، ہمارے درمیان ایک شعور آنا چاہیے، ہم اپنے دوستوں کو یہ چیز بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے چھوٹے اور بیکار مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ہم کھیل کود کے لیے دنیا پیدا نہیں کی ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے، اس میں جو حلال چیزیں رکھی گئی ہیں اس کو تم استعمال کر کے اپنے اندر انرجی پیدا کر سکو، اللہ کی عبادت کر سکو، اللہ کا شکر ادا کر سکو، جو چیزیں تمہیں نہ ملیں اس پر تم صبر کر سکو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو ایک نوجوان سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ لامقصدیت کے ساتھ، بغیر مقصد کے، بغیر جو ہے کسی بھی پرپز کے انسان کا زندگی گزارنا ویسا ہی ہے جیسے جانور کا زندگی گزارنا ہے۔ جانور جیسے ہم نے کہا کھاتا پیتا سوتا اٹھتا ہے، یہی اگر ہمارا بھی مقصد ہو جائے تو پھر اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ ایک خاص مقصد ہے، اس مقصد کو لے کر جینا ہی اصل جینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ وہ لا یعنی چیزیں ہیں، بیکار چیزیں ہیں، ان سے آدمی اجتناب کرے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں آدمی اس قدر جو ہے منہمک ہوا ہے، اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ آدمی گھنٹوں بیٹھتا ہے، کوئی خاص جو ہے اسے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہے گھنٹوں بتا دیتے ہیں فون میں، اپنے اسکرین پر، لیکن اسے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں اپنے آپ کو سنبھالنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین،
مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تزکیہ کرنا ضروری ہے. ہم اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے جسے ہم باہر کرنا چاہیے، کیا چیز ہے جسے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یہی اصل مقصد کو پہچاننا اور جاننا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ہم نے تمہیں خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان یہ کام کرتے رہو، تبھی چل کر لوگوں کا تزکیہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ہم نے تمہیں تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجتے رہے اس سے پہلے بھی، اور اب بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں تاکہ تمہیں وہ کتاب اللہ کا علم دے سکیں، اللہ کے احکامات تمہیں سنا سکیں اور تمہیں پاک کر سکیں. کس چیز سے پاک کرنا؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ 3 چیزوں کا نام ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں کو تزکیہ بتایا. آپ بار بار سنتے ہیں تزکیہ تزکیہ، پاک کرنا. تزکیہ کے 2 معنی ہیں، یاد رکھیں. ایک ہے بڑھوتری، کوئی بھی چیز کو بڑھانا، اور دوسری چیز ہے پاک کرنا. بڑھانا اور پاک کرنا دونوں ہی معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں تزکیے کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا، بار بار کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسی لیے تمہیں بھیجا ہے، تمہارے درمیان رسول بھیجے ہیں. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بعد ایک ایسا رسول یہاں بھیج جو انہیں کتاب اللہ کا علم دے سکے، جو انہیں پاک کر سکے. پاک کرنے کا کس چیز سے پاک کرتا ہے ایک نبی آ کر کے؟ 3 بڑی چیزوں سے پاک کرتا ہے جسے ہر آدمی کو پاک کرنا چاہیے اپنے آپ کو. کیونکہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں. جو بھی علم اب آپ علماء سے حاصل کرتے ہیں، ان کی تقاریر کو سن کر کے علم جو حاصل کرتے ہیں، اسی سے آپ کو یہ چیز حاصل ہوتی. اب یہ 3 چیزوں سے پاک کرنا، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں کو ذکر کیا. سب سے زیادہ فوکس جو ہمارے تزکیے میں ہونا چاہیے، پاک کرنا. ہمارے دل کو کن چیزوں سے ہمیں پاک کرنا چاہیے؟ 3 چیزیں ذکر کی. سب سے پہلی چیز، جی پہلی چیز کس سے ہمیں پاک کرنا چاہیے اپنے دل کو؟ جی بارک اللہ فی علمک، بہت اہم چیز، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا اللہ کے بندو. ورنہ اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم اپنے ساتھ شرک رکھ کر کے جتنے بھی کام کرتے ہو سب کے سب بیکار ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ بتائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جن کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، عمل تو کر رہے ہیں لیکن اعمال ان کے ضائع جا رہے ہیں، بیکار ہو رہے ہیں، ان کے اعمال کا انہیں کوئی فائدہ پہنچ نہیں رہا ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں عبادتیں کر 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 کے، وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اور وہ اپنے آپ میں ایسا سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں اور ہماری آخرت کامیاب ہے، ہمیں ہر حال میں جنت ملنے والی ہے. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے اللہ کے بندو؟ جنہیں ہم خرافی کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کتنی سچی بات کہی، قل هل انبئکم. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دوسرے قوم کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. هذه عباد اللہ، یہ قوم کون سی قوم ہیں؟ یہ اللہ کی عبادت کرنے والی، جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والی قوم کہتی ہے. ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع جائیں گے، بیکار جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اصل مقصد معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اصل مقصد انسان کو کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن ان کے سامنے اصل مقصد ان کو معلوم نہیں ہے، یا ان کو پرپس جو بتایا جا رہا ہے وہ ان کا ڈائریکشن غلط دیا جا رہا ہے. ان کے علماء ان کو غلط ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عمل کر کر کے تھکے رہتے ہیں، تھکتے رہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اعمال کو ہم ایسے ہی اڑا دیں گے جیسے گرد و غبار ہے. ان کے ساتھ بہت سارے اعمال آئیں گے
لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے اعمال کے ہمارے پاس کوئی وزن نہیں رہے گی، کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ کیا یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کرنے والے کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی غور کریں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر رکائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی آپ کیسے ایسے جو ہے پہچان لیں گے میدان محشر سے لوگ جو آئیں گے، ایسے لوگوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہاں ٹھاٹے مارتا سمندر ہوگا، آپ اپنی امت کے بہت سارے لوگوں کو تو دیکھے نہیں ہیں، پہچانیں گے کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی کیسے پہچانیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو؟ بارک اللہ فیک۔ وضو کے جو اعضاء چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اعضاء وضو کے ذریعے سے میں تمہیں پہچانوں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھی طرح وضو کرو، وضو کرنے میں کسی بھی طرح سے تمہارے سے غلطی نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہی لوگوں کی وضو جو ہے قابل قبول ہوں گے اور پھر انہی لوگوں کی نمازیں قبول ہوں گی جن کا وضو صحیح ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تمہارے آثار وضو سے میں پہچان لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے امتیوں کو دیکھیں گے اپنی طرف بلائیں گے، وہ لائن میں کھڑے ہوں گے، کیا کریں گے فرشتے؟ کچھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے کھینچ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یہ تو میرے امتی ہیں، انہیں تم کیوں پکڑ کر کھینچ رہے ہو؟ کیا کہیں گے؟ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو تم الگ کیوں کر رہے ہو؟ انہیں اس سے استفادہ کرنے دو، اس سے پانی پینے دو، کہیں گے۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد انہوں نے دین کو تبدیل کر لیا تھا۔ تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں؟ کافر لوگوں کے بارے میں ہیں؟ نہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ مروڑ کر کے یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معانی کو غلط لے کر کے اپنے حساب سے عمل کرنے لگے تھے، اپنے آپ کو تھکا رہے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی۔ تو بہرحال سب سے پہلا مقصد تزکیے کا، سب سے پہلی چیز جو تزکیے میں ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں۔ ہم تو یہ کہیں گے بھئی ہم تو سلفی ہیں، ہمیں یہ بات کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور ہماری اولاد کو بھی تو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ توحید کے سب سے بڑے پہاڑ تھے، توحید کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اس کی فکر کرنے لگے۔ جب موت کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا کہا؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کہا؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي۔ آج ہم اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جب ہمارے مرنے کا وقت آتا ہے، ایک انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، اپنی اولاد کی فکر اسے لگی رہتی ہے، پراپرٹیز کی فکر لگی رہتی ہے کہ تم کیسے تقسیم کرو گے، کس کو کیا دو گے، بیٹیوں کی شادی کیسے کرو گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ اللہ تعالیٰ نقل کرتا ہے ما تعبدون من بعد، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں بھی نبی موجود تھا۔ کون؟ جی بارک اللہ، بارک اللہ، کیا نام آپ کا؟ فراز، حیاک اللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی دین کی فکر کرتے ہوئے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، لوگوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بچوں تم میرے بعد، میرے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تمہارے رب کی اور تمہارے آبا و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے۔ جب انہوں نے یہ جواب دیا تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ میں نے اپنے بچوں کو صحیح توحید سکھا دیا۔ تو شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز
اخلاق رذائل سے اپنے آپ کو دور کرنا، پاک کرنا. رذائل اخلاق یعنی گندے اخلاق، بیڈ کیریکٹر سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے جسے پورا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے اور بالخصوص ہر ایک نوجوان کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو غلط اخلاق سے پاک کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تم میں سب سے زیادہ قریب کل قیامت کے دن کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے وہ آدمی سب سے زیادہ قریب مجھ سے ہوگا. حالانکہ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ ہمارے درمیان ہیں، جب بھی ہمیں آپ کی یاد آتی ہے ہم دوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تسلی ہونے لگتی ہے. لیکن جب آپ چلے جائیں گے، اب جو ہے انتقال کر جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، ہم لوگ اگر جنت میں آئیں گے بھی تو آپ کی جو ہے برابر نہیں آ سکیں گے. تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی ہماری کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، اگر تم سب سے اچھے اخلاق والے ہو تو میرے سب سے زیادہ قریب رہو گے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سب سے دور آدمی وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں تمہارے اخلاق کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمہارے کیریکٹر کو اچھے بنانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. دیکھو اگر انسان اچھے اخلاق نہ سیکھے تو انسان اور جانور میں بھی فرق نہیں محسوس ہوتا. اخلاق انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اگر تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے تو جو چاہے وہ کرو. انسان ننگا ناچتا ہے، دوسرا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ماڈرن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے اخلاق گرے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ نے لباس دیا اور کہا کہ لوگوں ہم نے تمہیں لباس عطا کیا پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، اتنے خوبصورت لباس دیے جس کے بعد انسان حقیقت میں انسان خوبصورت انسان لگتا ہے. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنے شارٹ کپڑے پہنو اتنا ماڈرن جو ہے ہم زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ انسان سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ہمارا تزکیہ جو کیا وہ برے اخلاق سے ہمیں پاک کر کے ہمارے اندر اچھے اخلاق ڈالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تیسری چیز، جاہلیت کے جو کام ہیں، جاہلیت کے جو کام ہیں ایسے کاموں سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے. جاہلیت کے ہر برے کام کو روکنے کے لیے اور ہر اچھے کام کو اس کی جگہ میں لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام آئے تھے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تینوں چیزوں کا نام تزکیہ، ان تینوں چیزوں کا نام تزکیہ. تینوں چیزیں یاد رہیں گے. ایک ہے شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دوسرا اخلاق کے رذائل سے، غلط گندے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ السلام نے کام کیا وہ کیا؟ ایام جاہلیت کے تمام قسم کے نعروں کو، تمام قسم کے کاموں کو، لوگوں کو اس سے جو ہے پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، جسے جو ہے تزکیہ کہا جاتا ہے. یہ تزکیہ ہر ایک نوجوان کا ہونا چاہیے، ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. اسی سے آدمی حقیقت میں اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب کر سکتا ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ بات ہم اور آپ کو ذکر کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذه الآیہ اصل کبیر، یہ سب سے بہترین آیت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کام ہیں، زندگی بھر کے تمام جو ہے کاموں کو آئیڈیل بنانے کا اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں کیا کیا؟ حکم دیا، آرڈر دیا کہ تمہارا آئیڈیل کون ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوانوں، آج بہت سارے لوگوں کا آئیڈیل کون ہے؟ زانی، کرکٹر، فلم اسٹار، جی
کیسے کیسے لوگوں کو لوگ جو ہے آج اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صبح سے لے کر شام تک زندگی بھر کے ہر منٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر منٹ کو پوری طرح واضح کر دیا۔ صحابہ اکرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر گئے، صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اس حال میں گئے کہ اس زمین پر کوئی بھی اچھائی ہو جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے ہوں، ایسا نہیں ہو سکا۔ یہاں تک کہ اگر یہ اڑتا ہوا پرندہ ہے، اس کے پر میں بھی اگر کوئی اچھائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے آئیڈیل بنانے میں ہی ہم اور آپ کی کامیابی۔ لیکن آج آدمی اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کا لائف سٹائل دیکھیں، آدمی اپنے کپڑوں کو دیکھیں، اپنے سر کے بال سے لے کر اپنے پیر کے ناخن تک، چاہے وہ مرد ہو کہ خواتین کا تو حال بہت ہی برا ہے۔ بہت سارے خواتین تو الحمدللہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرتی ہیں، لیکن بہت سارے خواتین کی تعداد ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کو اپنا آئیڈیل نہ بنا کر کے حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کا خسارہ کر لیا، اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے نقصان میں ڈال لیا۔ اسی لیے حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے میں ہی ہم اور آپ کے لیے کامیابی ہے، ہم اور آپ کے لیے حقیقت میں سرخروئی ہے، ہم اور آپ کے لیے حقیقت میں اسی میں ہم اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے۔ آج نوجوان سے پوچھو حضرت ابو بکر کی زندگی کے بارے میں، حضرت عمر کی زندگی کے بارے میں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو بہت کم معلومات ہیں یا پھر معلومات ہی نہیں ہیں۔ وہی اس کے جگہ میں کسی کرکٹر کا نام لے لو، کسی فلم اسٹار کا نام لے لو، یا کسی بھی جو ہے فٹ بال پلیئر کا نام لے لو، آدمی اس کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے ذکر کر دیتا ہے۔ اب کون کرنے والے کون ہیں؟ نوجوان ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے مقصد سے بہت دور ہو چکے ہیں، اپنا جو پرپز ہے اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنے ان تمام کاموں کو چھوڑ کر صحابہ اکرام کی ہسٹری کو جب تک ہم نہیں جانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ صرف نعروں سے، جھنڈے ہلانے سے، جھنڈے اپنے دکانوں پر، اپنے گھروں پر لگا لینے سے حقیقت میں ہم مسلمان نہیں کہلاتے۔ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ہر چیز جانتا ہے۔ کسی سے پوچھو آپ بھائی آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کہتا ہے میں فلاں کرکٹر کو بہت جو ہے اس کا فین ہوں، میں فلاں جو ہے فٹ بال پلیئر کا فین ہوں، میں فلاں کا فین ہوں، میں فلاں فلم اسٹار کا فین ہوں، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی قسم ایسی حالت بھی آج مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ آپ ممبئی چلے جائیے، عید کے دن فلم اسٹارز کی سلامی لینے کے لیے، مبارکبادی ان کی لینے کے لیے ایسا دیوانہ وار جو ہے خواتین جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، آپ جو ہے لائیو میں دیکھیے، حالت اتنی بری ہے مسلمانوں کی۔ آج اگر اس کے بجائے علماء کیا اس قدر احترام کرتے ہیں تو حقیقت میں مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں، حقیقت میں مسلمان اپنے رب کو پہچاننے میں، اپنے مقصد کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، میں تیسری چیز جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں ہم آئیڈیل بنانا چاہیے، اسی میں ہمارے آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کو اپنے مقصد سے دور کرنے والی ایک چیز کیا ہے؟ عورت کا فتنہ۔ آج بہت کم نوجوان ایسے ہیں جو عورت کے فتنے سے محفوظ ہو سکیں، ورنہ ہر آدمی اس کا جو ہے شکار ہو گیا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اضر فتنة اضر على الرجال من النساء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے برا فتنہ جو اگر میں نے جو ہے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہے، جس کا میری امت کا آدمی شکار ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا فتنہ ہے۔ آدمی یا تو مال کے فتنے میں ملوث ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الدینار والدرہم، آدمی صبح سے شام تک مال 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 کرتا رہتا ہے، مال 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 اس قدر کرتا رہتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھول چکا ہے، نہ حلال جانتا ہے نہ حرام جانتا ہے، بس مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا فتنہ اگر اس کا شکار نہیں تو آدمی اس کا شکار ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی بالکل سچی بات ہے. آج بہت سارے کالج کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور کالج میں اگر پڑھ رہے نوجوان، اگر وہ جو ہے عورت کے لڑکیوں کے فتنے سے محفوظ ہیں، حقیقت میں وہ اللہ کے ولی. ایسا نہیں کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے بڑی داڑھی اور جو ہے اس کے سفید بال ہوں، سفید کپڑے پہنا ہوا ہوں، ایسا ہی آدمی اللہ کا ولی نہیں. اللہ کا ولی حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے محارم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. اور کالج میں پڑھتے ہوئے ایسے جو ہے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اگر کوئی نوجوان پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو اگر لڑکیوں کے فتنے سے محفوظ رکھا ہے، یا لڑکی اگر جو ہے کسی بھی لڑکے کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھی ہے، تو حقیقت میں وہ اللہ کے ولی ہیں، حقیقت میں وہ نیک لوگ ہیں، حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے جو ہے مقصد کو پہچان رہے ہیں، اپنے مقصد کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کو کسی لڑکی نے، جو حسب و نسب والی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ایسے لڑکی نے دعوت دی ہو غلط کام کے لیے، لیکن وہ یہ کہتا ہوں انی اخاف اللہ، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ لازم ہو گیا ہے کہ ایسے نوجوان کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں. اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینے والا ہوں، ان میں وہ آدمی ہیں یا وہ عورت ہے جس کو نوجوان نے اگر دعوت دی ہو، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، خوب روح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو پھر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو حرام کرتا ہے. اگر وہ توحید والی ہے، توحید والا ہے، اور اگر وہ جو ہے حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ جملہ کہتی ہے انی اخاف اللہ، اللہ رب العالمین پر یہ لازم ہے، اللہ رب العالمین نے لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر حال میں عرش کے سائے کے نیچے سے جگہ دوں. تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ سچا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھو، اس لیے کہ آدمی اس عورت کے فتنے میں اس قدر پڑا ہوا ہے کہ اپنے مقصد سے بہت دور ہے. رات گھنٹوں تک سوشل میڈیا پر، رات گھنٹوں تک جو ہے چیٹنگ پر بات کرنے میں ایسا مصروف ہے، ایسے لگتا ہے گویا اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد حاصل ہو گیا. حقیقت میں انسان اس بات سے بہت دور ہو چکا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. لوگوں اپنے آپ کو بچائے رکھو ایسے فتنے سے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے اعضاء و جوارح کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا، جس کے بعد ہمارے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں گے کہ ہمارے فنگروں نے کتنے جو ہے برے کام کیے، کتنے غلط میسیجز کیے، کتنے غلط کام کیے، یا ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہمارے جو ہے ہاتھ پیر کہاں کہاں چلے. اللہ رب العالمین کے سامنے کل انسان کہے گا کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام نہیں کیا. اللہ رب العالمین اس کے زبان کو لگام دے گا، مہر لگا دے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اس کے جو ہے پارٹس آف باڈی کو کہنے کا حکم دے گا. پارٹس آف باڈی کی ایک ایک چیز پوری طرح ریکارڈ کرتے چلتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرتے ہیں. اسی لیے ہم اور آپ کو اس فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اسی میں ہم اور آپ کے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہم اور آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. حاضرین، اگر ایسے فتنے سے ہم اور آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، لڑکیوں کے فتنے سے، تو اللہ رب العالمین آخرت میں تو ہمارے لیے کامیابی دے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی اور سرخروئی رکھا ہوا ہے. اسی لیے اگر ہم کل کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، کل کی قوم کی ذمہ داری اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، قوم کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، ہر ایسے فتنے سے، ہر ایسی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جو ہمارے مقصد کو پہچاننے میں ہمیں جو ہے مشکلات پیش کرتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا وہ واقعہ جو بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ 3 اشخاص جو ہے چل رہے تھے، چلتے چلتے جنگل میں جب بارش اور آندھی کا معاملہ ہوا تو ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے، اور اوپر سے کیا ہوا؟ چٹان آ کر جو ہے اس غار کو کیا کر دی؟ بند کر دی. اس کے بعد 3 لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنی جان کو بچانا ہے، ہم اس کو جو ہے تینوں اپنی طاقت لگا کر ہٹانا تو دور کی بات،
ہم اس کو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنی بڑی چٹان آ کر ہمارے جو ہے غار کو بند کر چکی ہے، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایسے وقت میں صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جو کام اللہ کے لیے خالص کر کے کیے ہیں، ایسے کام کو اللہ تعالیٰ کے سامنے واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کرنا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک نوجوان کون تھا؟ ایک نوجوان ایسا مالدار اور خوبصورت نوجوان تھا جس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس پر میرا دل آ چکا تھا، میں نے کئی مرتبہ اسے دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ غریب تھی جس کی وجہ سے اسے پیسوں کی ضرورت تھی، قید سالی کا معاملہ تھا، اس نے مجھ سے آ کر جو ہے قرض مانگا یا مجھ سے پیسے مانگے، میں نے اس شرط پر اسے پیسے دیے تھے کہ اس کو ضرورت کو پوری کرنے کے بعد میرے پاس تم چلی آنا، پھر میری ضرورت پوری کرنا، تبھی میں تمہیں یہ پیسے دوں گا۔ تو اس عورت نے یا اس لڑکی نے حامی بھر دی تھی، اس نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ وعدے کے مطابق لڑکی آئی اور جو ہے نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس پر پورا اختیار اپنا حاصل کر لیا تھا، کوئی ہمیں بچانے والا نہ تھا۔ ایسے وقت میں اس لڑکی نے صرف مجھ سے کہا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری آبرو میری عزت کو جو ہے داغدار نہ کرو۔ یہ جب کہا تو اے اللہ، میں نے صرف اور صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کام سے روک لیا تھا، اگر میں نے وہ کام تیرے لیے کیا ہے تو آج تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے چٹان کو ہٹا دیا۔ دنیا کے بہت سارے پرابلمس اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ختم کر دے گا اگر زندگی میں ہم ایسے نیکیاں کریں گے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ ایسے مخفی انداز میں چھپے کچھ ایسے نیکیاں کر جاؤ جو نہ میرے ماں باپ کو معلوم ہوں، نہ جو میری بیوی بچوں کو معلوم ہوں، وہ نیکیاں میرے اور میرے رب کے درمیان ہوں، تو حقیقت میں اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب یہ کہتا ہے کہ بندے تیرے پاس کیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہونے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ اے رب، فلاں کام ہم نے صرف تیرے لیے کیا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ تب اللہ رب العالمین اخلاص سے کیے جانے والے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا، اسی لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح نوجوانوں، ہمیں اپنے مقصد سے دور کرنے والی ایک بہت بڑی چیز بری صحبت ہے، غلط دوست ہیں۔ دوست ایک بہت بڑی چیز ہے، زندگی میں ہر ایک انسان کے لیے دوست ضرورت ہے، لیکن آدمی اگر جو ہے اپنی زندگی میں غلط دوستوں کو جو ہے چوائس کر لے گا، اگر اس کا فرینڈ سرکل غلط ہوگا یا جو ہے برے لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے گی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دوست زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور اسلام اس کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے یا اسلام اس کو ابھارتا ہے کہ تم اپنی دوستی رکھو، اور لیکن ایسے دوست نہ رکھو جس سے تمہارا نقصان ہو، تمہاری زندگی اور دنیا و آخرت میں نقصان ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل قیامت کے دن دوست ایک دوسرے سے دور ہوں گے، بھاگیں گے، سوائے متقیوں کے۔ جو متقی ہوں گے، جو دنیا میں دوست تھے ہوں گے، وہ آپس میں اللہ رب العالمین ان کو ملائے گا۔ حقیقت میں دوستی نیک لوگوں سے رکھو، نیک لوگوں سے دوستی رکھنے میں فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دی، کیا دی؟ دوست کی، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بارک اللہ فیک، عطر فروش اور لوہے کی بھٹی والے سے مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو آپ لوگ یہ جانتے ہیں، عطر فروش جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اس سے بہتر مثال شاید نہیں ہو سکتی اچھے دوست کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہیں اچھے دوست اختیار کرنا چاہیے۔ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح۔ عطر بیچنے والے کو اگر تم دیکھتے ہو، اس سے اگر تم دوستی کر لیتے ہو عطر بیچنے والے سے، تو کیا ہوگا؟ تم جاؤ گے، اس کے پاس بیٹھو گے، جو عطر پسند آئے گا تو تم اس کو خرید لو گے۔ اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کرو گے؟ کم سے کم وہ تمہیں ہدیے میں کوئی چیز دے دے گا، تمہیں گفٹ کرے گا، یا پھر کم سے کم تمہیں ہاتھ پر لگائے گا، جس کی وجہ سے تم اس سے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اتنا نہیں تو کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کے دکان میں جو عطر کی جو خوشبو پھیل رہی ہے اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہی مثال ایک اچھے دوست کی۔ اچھے دوست کے ساتھ رہو گے، اس کے اچھے خصائل، اچھی عادتیں تمہارے اندر آ جائیں گی، تم بھی ویسا عمل کرنے لگو گے۔ کم سے کم اگر ویسا عمل نہیں کرو گے تو کم سے کم برے اخلاق اور برے جو ہے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکو گے۔ اسی لیے دوستوں کی جو صحبت ہے وہ اچھی دوستی ہونی چاہیے، ورنہ آج والدین سے زیادہ لوگ یا نوجوان اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا ہے اور ان کی بات، والدین کی بات پر مقدم رکھتا ہے،
اپنے پیرنٹس کو بھی ٹھکرا دیتا ہے بسا اوقات دوستوں کی وجہ سے۔ اسی لیے دوست اچھے ہونے چاہیے، دوستوں کی جو صحبت ہو ایسی دوستی ہو جس سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو، یہی ہمارا اصل مقصد زندگی میں سے ہے۔ حاضرین، اسی طرح آج نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو پوچھو، ان کی جو ہے نفسیاتی بیماری میں مبتلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے نوجوانوں سے دوستی کیے ہوئے ہیں جن کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کر کے غلط عادتیں کا شکار ہو چکے ہیں، یا تو گندے فلمیں دیکھ رہے ہیں، یا غلط لڑکیوں سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، یا پھر شراب اور نشے کے جو ہے ڈرگس جسے کہتے ہیں اس لت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ تمام قسم کے برائیوں کی جڑ یہ ڈرگس ہے، یہ نشہ ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے مقصد کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اپنے پرپس کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ آدمی عزت کمانے کے لیے 100 سال لگتے ہیں خاندان کو، ایک گھر کو، لیکن اس عزت کو اگر ہماری اولاد کسی غلط دوست کے ساتھ رہ جائے، اگر ایک نوجوان کسی غلط دوست کی دوستی میں آ جائے، ایک مرتبہ اگر وہ گفٹ میں دیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ایسی لت ہے کہ جسے آدمی چھڑا نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ مہربانی کرے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر قسم کی ایسی برائیوں سے، ایسے امراض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ بالخصوص کالجوں میں اس کو سپلائی کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اسکولوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے۔ ہمارے ایک مورخ لکھنے والے ایک واقعہ لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بچوں کے اندر، کالج کے بچے تو کالج کے بچے، اسکول کے بچوں کے اندر بھی ڈرگس کی ایسی لت لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچتا تھا، تو اس نے جو ہے اس کے ذریعے سے ڈرگس کی عادت بچوں کے اندر لگا دی تھی، جس کے بعد اسکول کے بچے ایک مرتبہ جب اس کی لت لگی تو اسکول کے بچے جیسے ہی جو ہے یعنی کھیل کا پیریڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ہے اس میں بیچ میں درمیان میں جو ہے بریک ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس کا انتظار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اور بھی کھڑے ہوئے ہیں، اس کو نہیں لے رہے، تب چل کر جو ہے اس کی آئس کریم کو ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ڈرگس کے ذریعے سے بچوں کے اندر یہ لت لگایا ہوا ہے۔ آئس کریم کے ذریعے سے بہت سارے قسم کی جو ہے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری اولاد جو ہے گمراہ ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں اور یاد رکھیں ہم اپنے روح کو تازہ رکھیں۔ اپنے روح کو تازہ رکھنے کا ایک ہی راستہ ہے، ڈپریشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو لوگوں، اللہ کے ذکر میں ہی حقیقت میں سکون اطمینان ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھنے میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا کہ نمازوں کا اہتمام تمہیں بھی کرنا چاہیے، تمہارے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حاضرین، آج ہمارے نوجوان جن چیزوں سے دور ہیں ان میں ایک چیز دین بیزاری ہے۔ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، علماء سے دور ہو رہے ہیں۔ اپنے نوجوان بچوں کو علماء سے جوڑیے، دین سے جوڑیے، مساجد سے جوڑیے، تب چل کر حقیقت میں ہمارے گھروں میں سکون اطمینان حاصل ہوگا۔ ہم چاہے لاکھوں روپے کماتے ہوں، اور جو ہے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے والدین ایسے ہیں، باہر رہ کر کے دھوپ کو، تپش کو، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کر کے یہاں پیسے بھیجتے ہیں، اور یہاں نوجوان اسے جو ہے بے تحاشا اڑاتے ہیں پیسوں کو، اور انہیں اس کا درد اور جو ہے اس کی قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ اسی لیے حقیقت میں ہماری اولاد کے اندر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کریں گے تو پھر یہ ہماری اولاد سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے لوگوں تمہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے اور خود بھی اس پر استقامت رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیٹے کو کہہ دیں جاؤ نماز کے لیے اور خود جو ہے گھر میں رہیں، خود جو ہے دوسرے جگہوں میں رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے فائدہ کیا ہوگا؟ لا نسألک رزقا،
نحن نرزقک، لوگوں ہم تمہارے سے کوئی رزق مانگ نہیں رہے ہیں، ہم خود تمہیں رزق دینے والے ہیں، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں روزی دیں گے، رزق دیں گے، اسی لیے تمہیں اللہ رب العالمین کی نماز کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود، یعنی ہمارے مقصد زندگی کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سوال ہوگا، عبادتوں میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز سے متعلق ہوگا۔ اللہ کے بندو، زندگی میں کوئی نماز نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حتیٰ یاتیک الیقین، تمہاری موت بھی آ جائے تمہیں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ زندگی میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں نیکی کے، سب سے افضل کام کون سا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب ہو سکتے ہیں؟ ایسا سب سے بڑا عمل بتائیے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، کیا کہا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھنا اور وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، یہی اصل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا، ثم ای، اللہ کے نبی یہ بتائیے اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے، یہ تو افضل عمل ہے، دوسری بات بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دیکھو جہاد سے بھی افضل کسے بتایا؟ نماز کو۔ آج ہم بہت زیادہ جو ہے سوچتے ہیں، بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں، ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے بارے میں ٹینشن لے لیتے ہیں، فلاں فلسطین میں ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری گردن کٹانے سے زیادہ افضل کام کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے بھی افضل عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ ثم ای یا رسول اللہ، پھر تیسرا سوال کہا اللہ کے نبی، تیسری مرتبہ آپ بتائیے کہ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج نوجوان اپنے والدین کے سلسلے میں بہت کوتا، اپنے والدین کو بہت زیادہ جو ہے ستاتے ہیں، نافرمانی کی حد ہو چکی ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قیامت کے قریب لڑکے تو اللہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہی کرتے ہیں، لڑکیاں بھی اللہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ حالانکہ بہت سارے گھروں میں آپ ابھی بھی دیکھیں لڑکے نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن لڑکی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اپنے والدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا، قیامت کا قریب کا وقت ہوگا جس میں والدین کی نافرمانی کرے گی کون؟ لڑکیاں بھی اللہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں گی، اپنے پیرنٹس کے احکام اور فرامین کو ماننے سے انکار کریں گی، گویا اپنے والدین کو ایسے ہی حکم دے گی جیسے جو ہے ایک آقا اپنے غلام کو کوئی بات کہتا ہے۔ آج اپنے والدین سے کوئی بات منواتے ہیں تو بہت سارے بچے ایسے منواتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں، گویا ایسے ہی جیسے جو ہے ایک باس ہو اپنے کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، یہ معاملہ آج بہت سارے گھروں میں ہے، بہت سارے گھر اس میں جل رہے ہیں، اس تپش میں جو ہے اس چیز میں جو ہے بہت جو ہے پریشان ہیں، اور لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ ہر گھر کی کہانی جو ہے بنی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، اس لیے والدین کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے رب سے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو، کس میں ملے گی؟ والدین کی فرما برداری۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی روتے ہوئے اتنا نہیں دکھائی دی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ روتے ہیں؟ ہاں ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو اتنا روتے ہیں۔ کہا اللہ کی قسم میرے جنت میں جانے کے دو راستے تھے، دو دروازے تھے، جس میں سے ایک دروازہ آج بند ہو چکا ہے، یعنی یہ کہ میرے والد کا انتقال ہونا میرے لیے جنت میں جانے کا جو شارٹ کٹ راستہ تھا یہ بند ہو چکا ہے، اور اگر ہمارے میں سے کوئی ایک والد یا والدہ چلے گئے ہیں
تو غنیمت جان لو، دوسری جو ہے جو بھی ہے جنت کے دروازے کو، اسے غنیمت جان لو، ورنہ والد اور والدہ دونوں چلی جائیں گی۔ حقیقت میں جنت کے جانے کا جو ہے سب سے بہترین راستہ، سب سے آسان راستہ جو تھا، وہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بند کر رہا ہے۔ اسی لیے حقیقت میں والدین کے رہتے ہوئے ان کی قدر کرنا، ان کے فرامین کو، ان کے والدین جب تک جو ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دیں، ہر حکم کو ماننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین، ایسی بہت ساری باتیں تھیں جسے جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو یہ نماز سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم کام یہ بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں اور تمہارے درمیان، یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ آج بہت سارے نوجوانوں کی نمازیں نہیں ہوتی، اور بالخصوص فجر کی نماز اٹھتے نہیں، پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نیند نہیں کھلی، حالانکہ اس نے الارم رکھا ہوا ہے اپنا 7 بجے کا، 8 بجے کا، کہاں سے اٹھے گا؟ اس کی نیت ہی پہلے سوتے وقت یہ ہے کہ میں 7 بجے اٹھوں گا، 8 بجے اٹھوں گا، میرے آفس کے ٹائم میں اٹھوں گا، اس لیے جو ہے الارم ہی اس کی بجتی ہے 7 بجے 8 بجے، تو نماز کہاں سے پڑھے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمہیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، یہی تمہارا اصل مقصد ہے۔ حاضرین، غور کرو، اگر اللہ رب العالمین نماز کو معاف کرتا تو کہاں معاف کرنا چاہیے؟ اگر اللہ رب العالمین نماز کو معاف کرنا تھا تو کس جگہ میں اللہ تعالیٰ نماز کو معاف کرنا چاہیے تھی؟ بارک اللہ، جنگ میں معاف کرنا چاہیے۔ لیکن جنگ جیسی ایسی جگہ ہے جہاں ایک ایک سیکنڈ آدمی کو بہت محتاط ہونا چاہیے، ایک ایک سیکنڈ آدمی اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر جو ہے وہاں کھیلتا ہے، اپنی جان کو اپنی ہتھیلی میں رکھ کر کھیلتا ہے۔ ایسی جگہ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا جنگ ختم ہونے کے بعد صبح سے شام تک کی جتنی نمازیں کم سے کم جب جا کے پڑھو، لیکن نہیں، میدان جنگ میں جب جنگ چل رہی ہو، نماز کا وقت ہو گیا، ہر حال میں تمہیں نماز پڑھنا ہے۔ نماز سے چھٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اسی لیے ہر حال میں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے مطابق آدمی کو عمل کرنا چاہیے، اسی میں اصل ہمارا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ حاضرین، تو ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنے منٹ میرے پاس ہے؟ ہو گیا ٹائم؟ 5 منٹ ہے سر۔ ایک میں جو ہے صحابی کا واقعہ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ کل کے آپ جو ہے آج بچے ہیں، نوجوان ہیں، کل آپ کو لیڈر بننا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو آج کی جو ہے اس مجلس میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ جتنی چیزیں بیان کیا تو یہ تو آپ سنتے ہی ہیں ساتھ میں، لیکن سب سے اہم چیز نماز کی پابندی۔ اسی میں اللہ رب العالمین کی ہمارے ساتھ مدد ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو تم اگر اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ رب العالمین کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے بڑی چیز یہ کہ آدمی دین پر ثابت قدم رہے، اور اس میں نماز سب سے اہم چیز ہے۔ عبادات کریں، اللہ رب العالمین کی گویا وہ مدد ہے، اور اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اگر تمہارے اندر لیڈرشپ آ گئی ہے، تمہارے ہاتھوں میں لیڈرشپ آ گئی ہے، تمہارے ہاتھوں میں ذمہ داری آ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس لیے کہ آج آدمی کو کرسی کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے، اس جو ہے عہدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک صحابہ اکرام وہ تھے جو عہدے سے ڈرتے تھے، جو ہے ذمہ داری لینے سے ڈرتے تھے، انہی میں سے ایک حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ 5-7 منٹ میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب مشرک تھا، کافر تھا، کافروں کا ایک بڑا سردار تھا، میں بڑا ہٹا کٹا تھا، لمبا جو ہے قد کا تھا، اور حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے تھا، مکے سے باہر رہا کرتا تھا۔ لوگوں نے جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی دینا چاہا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی دی گئی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب بدر کے میدان میں مشرکین کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو یہ ہمیشہ جلنے لگے، کھولنے لگے کہ کیسے مسلمانوں کا بدلہ لیا جائے۔ اس کا ایک بدلہ لینے کے لیے انہوں نے حضرت خبیب بن عدی کو سب سے پہلے سولی پر چڑھایا۔
سولی کے ذریعے سے ان کو جو ہے موت دی تاکہ مسلمانوں کا جو بدلہ ہے ہم نکال سکیں، اس کے خون ان کے دلوں کی آگ جو ہے بجھا سکیں۔ اس لیے مشرکین نے حضرت خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھایا۔ دھوکے سے حضرت خبیب بن عدی کو انہوں نے جو ہے اپنے انڈر میں لے لیا اور لا کر کے مکہ کے ایک بازار میں، جہاں اعلان کیا گیا کہ فلاں تاریخ کو خبیب بن عدی کو سولی دی جائے گی، لوگوں پورے قوم کے لوگوں سب کے سب جمع ہونا۔ حالانکہ بدر کے میدان میں مشرکین کو جو شکست ہوئی تھی، اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کوئی بھی سوگ نہیں منائے گا، کوئی بھی جو ہے رونے دھونے کے کام نہیں کرے گا، ورنہ مسلمانوں کو اور جو ہے خوشی ہوگی۔ یہ جو ہے روک لگا دی گئی تھی، بین کر دیا گیا تھا۔ اب اس کا بدلہ لینے کا ایک طریقہ تھا، جس کی وجہ سے بچے، عورتیں، آدمی، بوڑھے، مرد، خواتین سب کے سب جمع ہو گئے میدان میں۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں وہ آدمی تھا جو ہے خصوصی گیسٹ میں سے تھا، جو خبیب بن عدی کی موت کے منظر کو دیکھنے کے لیے جن بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا تھا ان میں سے میں ایک مہمان تھا۔ حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں سب سے پہلے لائن میں مجھے جگہ دی گئی، میں اس میں بیٹھا رہا۔ بیٹھنے کے بعد حضرت خبیب بن عدی کو دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان سے لایا گیا۔ لوگ جو ہے چیخ و پکار کرنے لگے کہ جلد سے جلد اسے قتل کر دو، ختم کر دو۔ حضرت خبیب بن عدی کو جب لایا گیا، حضرت خبیب بن عدی سے پوچھا گیا کوئی خواہش، تو انہوں نے کیا کہا؟ جی بارک اللہ، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دی جائے، بس اور کچھ نہیں۔ 2 رکعت نماز میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میں مشرک تھا، میں دیکھ رہا تھا اس منظر کو، اس پرسکون انداز میں آدمی 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف پلٹ کر کہا حضرت خبیب نے کہ لوگوں، مجھے اگر خوف نہ ہوتا کہ تم مجھے بدنام کرو گے کہ میں نماز اگر اور جو ہے مزید مجھے جو ہے نماز، میری تو خواہش یہ تھی کہ میں لمبی سے لمبی نماز پڑھوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہونے لگا کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ موت کے ڈر سے خبیب لمبی نماز پڑھ رہا۔ میں نے مختصر نماز پڑھی، اگر مجھے وقت ملتا تو میں اور لمبی نماز پڑھتا۔ بہرحال اب میں تمہارے درمیان حاضر ہوں۔ حضرت خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھایا گیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں ایک ایک جو ہے بوٹی کو نوچا گیا، حضرت خبیب بن عدی کے ایک ایک جگہ کو کاٹا گیا، آپ کو آخر میں تیروں سے مار مار کر چھلنی کیا گیا۔ لیکن جب جو ہے بوٹی بوٹی کاٹنے لگے، ایک ایک عضو کو، ایک ایک پارٹس آف باڈی کو جو ہے نوچنے لگے، لوگ کاٹنے لگے، تو اس درمیان میں لوگوں نے پوچھا، جو سردار تھے انہوں نے پوچھا تمہارا خیال ایسا ہوگا، یعنی تمہاری دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ تمہاری جگہ میں محمد ہوں اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے رہیں۔ حضرت خبیب بن عدی نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اس بدلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھایا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے جو ہے جان بخش دی جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خروش بھی آئے، مجھے اس بات کو پسند نہیں ہے، اس کے مقابلے میں میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ انہوں نے جب کہا، حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات چبھ گئی کہ آخر یہ شخص جس کی ایک ایک بوٹی نوچی جا رہی ہے، تو اس کے ایک ایک بوٹی جو ہے کاٹی جا رہی ہے، ایسے وقت میں یہ آدمی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے تو اس کے حقیقت میں اسلام میں واقعی مزہ ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں آخر میں ان کو مار مار کر چھلنی کیا گیا، کوئی پارٹ ایسا نہیں تھا جہاں زخم نہ ہوا ہو۔ حضرت خبیب بن عدی اپنی زبان پر کچھ جملے کہہ رہے تھے، جس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ اے اللہ، ان لوگوں کو تو شمار کر لینا، ان لوگوں کو تو برباد کر دینا جو ہے آج میری بربادی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی کی زبان سے یہ نکلا اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، وہی شہید ہو گئے۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں مشرک تو تھا ہی، لوگ جو ہے بہت سارے اور واقعات آتے گئے، زندگی میں بہت سارے مراحل آتے گئے، لوگ بھولتے گئے، میں نہیں بھولا، میں اس کو نہیں بھول سکا۔ یہ واقعہ میرے جو ہے ذہن میں ہمیشہ، جب بھی میں سوتا تھا اٹھتا تھا، میرے ذہن کو پریشان کر رکھا تھا۔ آخر کار میں نے جو ہے لوگوں کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں، آج میں اسلام قبول کر رہا ہوں، آج میں اللہ کے اس دین کو قبول کر رہا ہوں۔ خبیب بن عدی کی اس لاش کو دیکھ کر کے، ان کے اس ایمانی حرارت کو دیکھ کر کے، آج ان کے جو نماز پڑھنے کے انداز کو میں دیکھ کر کے، آج میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اس لیے کہ حقیقت میں اس میں سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا رضی اللہ عنہ، اب یہاں سے یہ
مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اسلام کے لیے جو قربانیاں دے سکتے تھے دیتے رہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کی تلوار کو ہمیشہ جو ہے ہمیشہ کھلا رکھا، یعنی جب بھی جو ہے جہاں بھی جانے کی باری آئی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو جب وہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے، اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس گئے، جا کر حضرت سعید بن عامر نے کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ یقین رکھیے میں ایسا ہی انشاءاللہ ضرور کروں گا، اس طرح کی بات کہی۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور بلا کر کہا میں تمہیں حمص کا گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ حمص ایک علاقے کا نام تھا، ایک جو ہے اسٹیٹ تھا، وہاں کا میں تمہیں گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا اللہ کے لیے مجھے اس اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈالنا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ہر حال میں تمہیں اس کا گورنر بنا کر رکھتا ہوں۔ گورنر بنا دی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ گورنر بن کر گئے، کچھ مہینے یا سال گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس یعنی حمص سے ایک جو ہے قافلہ ان کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر جب ملاقات کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ مجھے ان غریبوں کی فقیروں کی فہرست یا لسٹ پیش کرو جن کو جو ہے مال کی ضرورت ہے، تاکہ میں بیت المال سے جو ہے ان کا مال کی ضرورت پوری کر سکوں۔ انہوں نے جو لسٹ بنائی سب سے پہلے نام انہوں نے حضرت سعید بن عامر کا رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون سعید بن عامر؟ کہا کہ یہ گورنر ہیں ہمارے، یہ ہمارے گورنر ہیں۔ آج بہت سارے لوگ مسجدوں مدارس کے بہت ساری ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے بہت ساری خیانتیں کر جاتے ہیں، اور ایسے اللہ جو ہے حفاظت کریں دین کے ان قلعوں سے ایسے جو ہے غلط کام کرتے ہیں جس کا اندازہ ایک عام آدمی کو نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے، لیکن بہت سارے ایسے الحمدللہ ایسے امانت دار ہیں جو اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا جو ہے زندگی کا وقت اللہ رب العالمین کے اس دین کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کا نام آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی سے جو ہے آنسوں کی جھر ہاں معاملہ ہو گیا۔ کہا کوئی جو ہے یعنی جنگ میں کسی کو شکست ہوئی مسلمانوں کو؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا۔ کہا کسی کا قتل ہو گیا؟ کہا نہیں اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا تم اگر میری مدد کرو تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ کہا میں ضرور آپ کی مدد کروں گی، ان کی بیوی نے کہا۔ اس کے بعد کہا کہ اس سے بھی بڑا معاملہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے میرے لیے یہ جو ہے رقم آئی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے دونوں میاں بیوی نے مل کر جو ہے غریبوں میں تقسیم کی۔ یہ جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا اسے آپ سنیے، یاد رکھیے زندگی بھر۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے حمص کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ سالوں بعد حمص کو آئے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں سے، تاکہ معاملے کو معلوم کیا جائے کہ معاملہ سب صحیح چل رہا ہے کہ نہیں، دیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ حمص آنے کے بعد لوگوں سے ملاقات کی، لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے گورنر کے لیے شکایتیں ہیں، ہمارے پاس بہت سارے کمپلینٹس ہیں جو ہمارے گورنر کے ہیں، ہم آپ سے اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فلاں ٹائم میں صبح کے وقت گورنر بھی آئے اور جو شکایت کرنے والے عوام بھی آئے، تب میں جو ہے شکایتیں سنوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات بھر یہ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں نے جیسے حضرت سعید بن عامر کو سمجھا تھا ایسے ہی تو اسے ثابت کر، ایسا نہ ہو کہ میں نے جو ہے اسے امانت دار سمجھ کر اس کا گورنر بنایا تھا اور اس نے خیانت کی ہو تو میری بھی پکڑ تیرے پاس ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رات میں دعا کی۔ صبح ہوئی، لوگ جمع ہوئے، حضرت سعید بن عامر بھی جمع ہوئے، لوگوں سے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمنین تھے، پوچھا شکایت تمہارے پاس کیا؟ ایک نے اٹھ کر کہا کہ ہماری ایک شکایت یہ ہے کہ سعید بن عامر دن چڑھے تک ہمارے درمیان نہیں آتے ہیں، یعنی دن کا ایک بہت بڑا حصہ گویا ہمارے درمیان یہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، گھر کے اندر بند رہتے ہیں، ان سے پوچھیے ایسا یہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ دن بھر ہمارے درمیان دکھائی دینا چاہیے۔ حضرت سعید بن عامر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس کا جواب نہ دوں، لیکن آج میری قوم کے لوگوں نے میرے اوپر اتنی بڑی بات کہی ہے تو آج مجھے اس کو بتانا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ صبح میں آٹا گوندھ کر رکھتا ہوں، میرے گھر کی والی بیمار رہتی ہیں اور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے کام کرنے والا، جس کی وجہ سے میں آٹا خود گوندھتا ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں، اس میں جب خمیر آ جائے تو اس کے بعد میں اس کے حساب سے روٹی بناتا ہوں اور پھر اس کو میں کھا کر کے لوگوں کے درمیان آتا ہوں، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، اشراق وغیرہ کے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کر کے میں لوگوں کے درمیان آنے تک اتنی دیری ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گورنر کو میرے لیے مقرر کیا۔ پھر دوسری شکایت لوگوں نے کی، کہا یہ حضرت سعید بن عامر گورنر رہنے کے باوجود رات میں کسی کی نہیں سنتے ہیں، عشاء ہو جاتی ہے تو کسی کا معاملہ نہیں سنتے ہیں، کتنی اہم بات بھی کوئی کرنے کے لیے آئے تو ان کی بات نہیں سنتے ہیں، ان سے پوچھیے اس کا جواب۔ تو حضرت سعید بن عامر سے حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں اس کا جواب دینا ہو۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ لوگوں کے درمیان نہ آئے، لیکن آج امیر المومنین آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے آپ کے سامنے رکھنا پڑے گا، وہ یہ کہ میں دن کو لوگوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، رات کو میں نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے۔ رات جب ہو جاتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کرتا ہوں، اسی میں مجھے سکون اطمینان لگتا ہے، اسی لیے میں لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں کرتا ہوں، نہ ہی میں کسی کا معاملہ کوئی سنتا ہوں۔ یہ حضرت عمر سے انہوں نے کہا۔ تیسری شکایت، کہا کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں ہمارا گورنر ہم سے غافل رہتا ہے، یعنی یہ کہ مہینے میں ایک دن ایسا رہتا ہے جس میں دن کا بہت بڑا حصہ ہم سے یعنی کوئی معاملہ نہیں کرتا، ہم سے کوئی بات چیت نہیں کرتے ہمارے گورنر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا اللہ کی قسم یہ بھی اتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان یہ معاملہ آئے، لیکن آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس نہ کوئی خادم ہے، نہ اس کپڑوں کے علاوہ میرے اور کپڑے ہیں، اتنے سال کا میں گورنر ہوں لیکن ان کپڑوں کے علاوہ میرے پاس ایک کپڑا بھی ایسا نہیں ہے جس کو میں پہن کر لوگوں کے درمیان آ سکوں۔ مہینے میں ایک مرتبہ جب بہت زیادہ گندا ہو جاتا ہے تو اس کو میں دھوتا ہوں، اپنے آپ کو میں اپنے گھر کے اندر اپنی عزت کو ساتھ میں محفوظ رکھتا ہوں، اور جب یہ سوکھ جاتے ہیں، یہ خشک ہو جاتے ہیں تو پھر اسے پہن کر میں لوگوں کے درمیان آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ پھر آخری سوال یعنی اور شکایتیں جب پوچھنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ایک اور شکایت آئی، کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجلس میں بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے ان سے پوچھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ مجھے وہ دن یاد ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، ان کی ایک ایک بوٹی نوچی جا رہی تھی، اس وقت میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جب وہ منظر مجھے اپنے نظروں میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں جیسے ہی آتا ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، مجھ پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اس ڈر سے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ اے سعید بن عامر تو طاقتور تھا، تو قوت والا تھا، تو ایک لیڈر تھا، لیکن تو نے اس خبیب بن عدی کی مدد کیوں نہیں کی؟ اگر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہوتی ہے اور میں بے ہوش ہو جایا کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے کہا۔ ان کی بہت سارے اور مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ذمہ داری جب ایک آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ان کے اندر کتنے خصوصیات تھے، ان میں سے کچھ خصوصیات آپ اس میں ملاحظہ کر سکے ہیں۔ اسی لیے آج آپ نوجوان ہیں، آج آپ لیڈر نہیں ہیں، کل کے دن آپ کے ہاتھ میں قوم کی سرپرستی آئے گی، امانت داری کے ساتھ جو ذمہ داری بھی آئے اسے امانت داری کے ساتھ نبھانا
सीखो, निभाने की कोशिश करो। हकीकत में इसी में हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए कामयाबी और सुरखरुई है। यही हम अपने मकसद को पहचानने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, जो बातें सही हों, कुरान और हदीस की रोशनी में हों, जो बातें मेरी ज़बान से निकली हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल से हैं। और जो कुछ बातें मेरी ज़बान से गलत निकली हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुआफ़ फरमाएँ। ये शैतान की तरफ से और मेरी अपनी जो है गलती है। अल्लाह ताला हम सब के आमाल को कबूल फरमाए। हमारे 1 घंटे से ज़ायद यहाँ बैठने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हम सबको ऐसे ही अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। हकीकत में मकसद को पहचानने के लिए अल्लाह ताला हम बैठे हुए हैं। जो कुछ बातें हमने सुनी हैं, अपने जहन में महफूज करके अमल करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। तमाम मुसलमानों तक इस पैगाम को हमें पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस प्रोग्राम के लिए कबूल किया कि मैं आपके दरमियान जमा हो सकूँ। और साथ ही साथ ज़िम्मेदारान का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस उन्वान से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने रखूँ। हकीकत यह है, अल्लाह की कसम, मैं इस उन्वान के काबिल या लायक नहीं था, लेकिन चूँकि मुझे पहले बात मनवाई गई कि आपको आना है, फिर बाद में कई दिन बाद मुझे ये उन्वान दिया गया, इसीलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अगर मैं इससे मुताल्लिक़ कुछ बातें जो है ना कह सका हूँ। जितनी बातें मैंने कही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे कबूल फरमाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।